بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 39 ہے، اور اس سبق میں باب المواقیت میں ہم بات کر رہے ہیں نمازوں کے کامل اور مستحب اوقات سے متعلق۔ پچھلے سبق میں ہم نے نمازوں کے کامل اوقات شروع کر دیے تھے، اس میں فجر، ظہر اور عصر کے اوقات ایک کاملہ کا ذکر ہوا۔ یاد رکھیں، نمازوں کے اوقات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کا وقت وہ ہوتا ہے جو کامل وقت ہے، یعنی نماز کا کل وقت کتنا ہے، اس کو مطلق وقت بھی کہتے ہیں، کامل وقت بھی کہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ 3 نمازوں کا تو پہلے ہو گیا، فجر کا، ظہر کا اور عصر کا، اور 2 نمازوں کا باقی ہے، مغرب، عشاء اور ساتھ اس کے وتر۔ آج ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم تمام نمازوں کے مستحب اوقات، یہ اوقات کی دوسری قسم ہے نمازوں کے اوقات میں۔ پہلی قسم کامل اوقات، دوسری قسم مستحب اوقات، کہ کس نماز کو یعنی اس کے کامل وقت میں کس وقت، یعنی وقت کے شروع میں یا وقت کے آخر میں پڑھنا مستحب ہے۔ تو وہ آج ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیسری قسم اوقات کی ہوتی ہے مکروہ اوقات۔ تو مکروہ اوقات میں ذکر کیا جائے گا کہ نماز کا جو کامل وقت ہے اس وقت کے شروع میں یا آخر میں کتنی تاخیر کی جائے یا کتنی تعجیل کی جائے تو اس سے کراہت آ جاتی ہے۔ تو وہ پھر اسی کامل وقت کے اندر ہی ہم بتائیں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگا۔ اس سبق میں ہم پہلی قسم اوقات کی مکمل کریں گے، کامل اوقات کی، اور اس کے بعد پھر ہم تمام نمازوں کے مستحب اوقات کی طرف چلے جائیں گے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ۔ مغرب کے اول اور آخر وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت اول وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مکمل طور پر جو غروب ہونے کا وقت ہے تو وہ تو مکروہ وقت ہے، اس کے بعد پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وآخر وقتها، اور مغرب کا آخری وقت، ما لم یغب الشفق، اس وقت تک رہتے ہیں جب تک شفق غائب نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مقدار ما یصلی فیہ 3 رکعات ام یصلی فیہ 3 رکعات، کہ مغرب کا آخری وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے یا اتنی مقدار تک بس مغرب کا وقت رہتا ہے کہ جس میں 3 رکعات یعنی فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کے ادا کر دی جائیں تو بس مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ لأن جبریل علیہ السلام اما فی الیومین فی وقت واحد، جو امامت کی طویل حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو 2 دن امامت فرمائی تھی تو اس میں مغرب کی نماز دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں پڑھائی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت اتنا کوئی طویل نہیں ہے، کہ اگر ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے دن وہ پھر اس کے آخری وقت کے اندر پڑھاتے، لیکن جب انہوں نے دونوں دن ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی مغرب کے وقت میں تو اس سے پتہ چلا کہ مغرب کا وقت کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، لہٰذا فرض اور سنت جب پڑھ دی جائیں تو اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ولانا احناف اس کا جواب دیں گے، قولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، اول وقت المغرب حین تغرب الشمس وآخر وقتها حین یغیب الشفق، کہ مغرب کا اول وقت وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت اس وقت ختم ہوتا ہے یا اس وقت تک ہوتا ہے جب شفق غائب ہو جائے۔
شفق کے غائب ہوتے ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت ہے، احناف کے پاس یہ مستدل ہے اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک تو یہ نقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل، اور اس سے پہلے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں دونوں دن امامت کروائی تھی مغرب کی، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وما رواہ کان للتحرز، جو امامت والی روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت، تو وہ للتحرز عن الکراہۃ، کراہت سے بچنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں امامت کروائی تھی، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ مغرب کے اندر اگر بہت زیادہ تاخیر آپ کریں گے تو وہ مکروہ کی طرف چلی جائے گی، اس لیے دوسرے دن انہوں نے اس کے آخری وقت میں نماز پڑھانے کے بجائے اس دن بھی شروع وقت میں ہی نماز پڑھائی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب ہو گیا۔ اور عقلی دلیل اس میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا وقت ممتد نہیں ہے، اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے مسلم شریف کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب کا آخری وقت وہ شفق تک ہے۔ تو جب دونوں روایتوں میں تعارض ہو جائے گا تو شک کی وجہ سے نماز مغرب کا وقت وہ کم ہم نہیں رکھیں گے بلکہ وہ ممتد ہی رکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ یقین سے تو ثابت نہیں ہوا کہ مغرب کا وقت صرف فرض اور سنت پڑھنے تک ہی ہے، لہٰذا مغرب کے وقت کو ہم احتیاطاً اس کو ہم لمبا کر دیتے ہیں اور اس کو شفق تک لے جاتے ہیں، چونکہ شک کی وجہ سے ہم اس کے وقت کو کم نہیں کر سکتے۔ ثم الشفق، اب شفق کسے کہتے ہیں اس کی یہاں پہ تشریح فرما رہے ہیں متن کے اندر بھی، چونکہ شفق جو افق پر پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور صاحبین کا گوئے کہ اختلاف ہے، اور اس میں مفتہ ابی قول کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ہم شفق کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر مغرب کے آخری وقت کا اور عشاء کے اول وقت کا دار و مدار ہے۔ تو شفق سے متعلق ہم یہاں پہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شفق کیسے کہتے کیسے ہیں۔ افق کو جو ہمیں ارد گرد زمین اور آسمان ملے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے مشرق سے اور پھر مغرب سے جا کر غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ افق ہے۔ تو افق کے قریب چونکہ بھاپ اور نمی بہت ہوتی ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اس کی روشنی بھاپ اور نمی سے گزر کر ہماری طرف آنے لگتی ہے، اور قاعدہ یہ کہ بھاپ کے درمیان سے گزر کر روشنی آئے تو وہ لال نظر آتی ہے اور تھوڑی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اسی لیے سورج ڈوبنے کے بعد جب جو روشنی نظر آتی ہے وہ لال ہوتی ہے، اسی کو شفق احمر کہتے ہیں۔ لیکن سورج جب 12 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے تو افق کے پاس جو بھاپ اور نمی ہے اس سے گزر کر روشنی نہیں آتی، بلکہ سورج کی روشنی آسمان کی طرف لمبی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ وہ بھاپ اور نمی سے گزر کر نہیں آتی اس لیے وہ روشنی سفید نظر آتی ہے اور بہت ہلکی ہوتی ہے۔ شفق احمر کے بعد مسلسل دیکھتے رہیں تب اس کا وہ پتہ چلے گا کہ یہ شفق ابیض ہے، ورنہ جلدی پتہ نہیں چلتا، پھر اسی کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ گویا کہ 12 ڈگری تک اور اس سے تھوڑا آگے پیچھے تو شفق احمر ہی ہوتا ہے، یعنی سرخ روشنی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں سے سورج غروب ہوا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شفق ابیض یعنی وہ روشنی سفیدی کی طرف بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسی طریقے سے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، شفق ابیض مستطیل کی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر جا کر وہ 18 ڈگری پر تو بالکل جو افق ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے شفق۔ تو اسی شفق کی یہ تعریف یہاں پہ کی جائے گی، اور اس میں شفق احمر اور شفق ابیض میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف نقل کیا جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ثم الشفق هو البیاض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابی حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق جو مغرب کا آخری وقت جو ہے وہ کون سا شفق مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ سفیدی جو افق پر ظاہر ہوتی ہے سرخی کے بعد،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی شفق جو ہے جب تک یہ غائب نہیں ہوئی یہ سفیدی اس وقت تک مغرب کا وقت باقی ہے. جب یہ غائب ہو جائے گی تو اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا تقریباً 18 ڈگری کے بعد. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ هو الحمرہ کہ وہ سفیدی سے پہلے جو 12 ڈگری کے بعد سے جو سرخی ہے جو 15 ڈگری پر تقریباً جا کر وہ منتہی ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو سرخی ہے تو یہی سرخی ہی شفق احمر ہے اور یہی شفق احمر مغرب کا آخری وقت ہے. جب یہ غروب ہو جائے گا مغرب کا آخری وقت ختم اس کے بعد جو سفیدی آئے گی وہ مغرب کا وقت نہیں ہوگا. یہ صاحبین کا قول ہے. وہ روایت عن ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہ ہے اور فتاوی شامیہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبین کے قول کی طرف رجوع بھی ثابت ہے اور بعض فقہا کے نزدیک ثابت نہیں بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا. تو بہرحال ہم اس کو آگے تک مکمل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مفتبی قول اور اس کے متعلق مزید تشریح کر لیتے ہیں. وہو قول الشافعی رحمہ اللہ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ شفق احمر ہی وہ مغرب کا آخری وقت ہے. یہ قول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الشفق الحمرہ کہ شفق سے مراد وہی سرخی جو ہے شفق احمر وہی مراد ہے مغرب کے آخری وقت کے لیے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وآخر وقت المغرب اذا اسود الافق کہ مغرب کا آخری وقت اس وقت ہے جب افق سیاہ ہو جائے. تو افق جب سیاہ ہوتا ہے تو وہ شفق ابیض کے ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ شفق ابیض کے آخر تک اس کے غروب ہونے سے پہلے تک وہ سارا مغرب کا وقت ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کا جواب دیتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے جو روایت ہے کہ الشفق الحمرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ موقوف علی ابن عمر ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے. یہ مرفوع روایت نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تو جو موقوف روایت ہوتی ہے تو مرفوع کے مقابلے میں وہ حجت نہیں ہوتی اس کو پھر نہیں لیا جا سکتا. ذکرہ مالک رحمہ اللہ فی الموطا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یعنی موطا کے اندر ذکر کیا ہے. اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ اپنا قول ذکر فرمایا ہے کہ شفق سے مراد وہی شفق احمر ہے اور فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاء اور جب حمرہ یعنی سرخی ساقط ہو جائے گی تو اسی وقت سے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. وَخَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اور مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ باب جامع الوقوت کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ذکر فرمائی ہے تو انہوں نے اپنا قول ذکر فرمایا ہے. اور وفیہ اختلاف الصحابہ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیں کہ یہ مرفوع روایت ہے تو پھر بھی یہ یہاں پر ہم اس کو شفق احمر کو مراد نہیں لے سکتے چونکہ اگرچہ وہ مسند اور مرفوع روایت ہے لیکن صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ بعض صحابہ کرام سے شفق احمر کی روایات ہیں اور بعض صحابہ کرام سے شفق ابیض کی روایات ہیں جیسے کہ روایات آپ کے سامنے ہیں. تو لہذا جب ان کا آپس میں اختلاف ہے تو اس سے ہم شک کی وجہ سے ہم شفق ابیض ہی کی طرف جائیں گے شفق احمر مراد نہیں لیں گے. تو یہاں تک یہ بات تو مکمل ہوگی اور جس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اختلاف واضح ہوا. مفتبی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے کہ شفق احمر یعنی مغرب کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے شفق احمر کے غروب ہوتے ہی. مفتبی قول تو یہی ہے اور یہ تقریباً جب یعنی پورے سال میں تھوڑا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن 1 گھنٹہ یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد 1 گھنٹہ اور 21 منٹ سے کم نہیں ہوتا. کم سے کم 1 گھنٹہ اور 21 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور 38 منٹ یہ رہتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ذرا مزید وسعت ہے اس میں 12 منٹ زیادہ ہوتے ہیں یعنی 18 ڈگری پہ جا کر وہ وقت ختم ہوتا ہے تو وہ ان کے نزدیک پھر مزید 12 سے 15 منٹ آپ اس کے ساتھ اضافی لگا لیں تو یعنی کل ملا کر پورے سال میں 1.5 گھنٹہ وہ رہتا ہے مغرب کا پورا وقت.
اور بعین ہی اتنا ہی وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا ہوتا ہے، چونکہ درجات کا جو ڈگریز کا فرق ہے وہ اتنا ہی ہے، لہٰذا صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور ادھر سے غروب آفتاب سے عشاء کا جو وقت ہے وہ ایک ہی وقت ہے، مقدار اس کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ لہٰذا صاحبین کے قول کے مطابق احتیاطاً 1.5 گھنٹے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جو گھڑیاں ہیں، گھڑیوں میں اور جو فلکیین نے جو نمازوں کے اوقات کے نقشے بنا دیے ہیں تو وہ بھی ظن غالب کے درجے میں ہیں، ان کو بھی اصحابات کے ذریعے سے ظن غالب کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ تو شریعت نے اس پر مدار نہیں رکھا، لیکن ظن غالب کے طور پر ان کو لے کر ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے مطابق ہم بتا رہے ہیں کہ تقریباً مغرب کے بعد 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو یہ صاحبین کا مفتبی قول ہے۔ البتہ راجح قول اگر دیکھا جائے تو وہ امام صاحب کا معلوم ہوتا ہے، فتویٰ تو صاحبین کے قول پر ہی ہے، لیکن امام صاحب کا قول بھی اوسع ہے اور احتیاط پر مبنی ہے کہ مزید تھوڑی سی انہوں نے اس میں وسعت دی ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ضرورت ہو اور کوئی مجبوری ہو تو امام صاحب کے قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ 18 ڈگری کے بعد وہ جا کر عشاء کا وقت شروع ہو اور اس سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے مغرب کی تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز شفق احمر سے پہلے ہی پڑھ لی جائے اور عشاء کی نماز شفق ابیض کے ختم ہونے کے بعد پڑھی جائے، درمیان میں کچھ وقت کو اس طریقے سے محمد چھوڑا جائے، یہی راجح قول ہے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، عشاء کا اول وقت وہی ہوگا جب یہ شفق امام صاحب کے نزدیک شفق ابیض اور صاحبین کے نزدیک شفق احمر جب غروب ہو جائے تو اسی وقت عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثانی، اور اس کا آخری وقت وہ جب صبح صادق طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک رہتا ہے۔ تو گوئے کہ پوری رات یہ عشاء کا وقت ہے احناف کے نزدیک۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وآخر وقت العشاء، عشاء کا آخری وقت حین یطلع الفجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اس وقت عشاء کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وهو حجة على الشافعی رحمہ اللہ فی تقدیرہ بذہاب ثلث اللیل، یہی حدیث یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے، احناف کی دلیل ہے ان کے ثلث لیل یعنی رات کے 1/3 کے چلے جانے کے بعد عشاء کے وقت کو ختم کرنے کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت رات کے 1/3 تک ہے اور اتنا ہی مقرر کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ کے اس قول کے خلاف حجت ہے کہ فجر کے وقت کے طلوع ہونے یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ وقت رہتا ہے۔ اچھا یہ تو کامل وقت ہے، اب مستحب اور مکروہ وقت وہ انشاءاللہ ہم اس میں ذکر کریں گے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وطر کا اول وقت کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وطر کا اول وقت وہ عشاء کے بعد ہے، عشاء سے پہلے وطر نہیں پڑھے جا سکتے، عشاء کی نماز کے بعد وہ چونکہ واجب ہیں اسی لیے ان کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ وآخرہ ما لم یطلع الفجر، اور اس کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے کے جب تک فجر طلوع نہیں ہوئی اس وقت تک ہے۔ لقولہ علیہ السلام فی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وتر سے متعلق، فصلوها ما بین العشاء الی طلوع الفجر، کہ وتروں کو آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا عندہما، یہ صاحبین کے نزدیک یہ وقت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقتہ وقت العشاء، اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کا وقت ہے، یعنی جب شفق غروب ہو جائے گا اس وقت جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا تو وطروں کا وقت بھی شروع ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ہے کہ الا انه لا يقدم علیہ عند التذکر للترتیب، کہ عشاء کی نماز پر مقدم نہیں کیا جائے گا وطروں کو یاد آنے کے وقت، کیونکہ ترتیب اس میں ضروری ہے، ترتیب یعنی ترتیب کی وجہ سے کہ عشاء کے بعد ہی وطر پڑھے جائیں گے۔ عشاء کی نماز سے پہلے اگر کسی نے جان بوجھ کر
جان بوجھ کر اگر پڑھ لیے تو وہ وطر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، کیونکہ ان کا چونکہ واجب ہیں لیکن فرض ہی کے درجے میں ہیں، عملاً تو دونوں ہی فرض ہی کی طرح ہے، واجب یعنی وطر بھی اور عشاء کے فرائض بھی، اس لیے عملاً تو دونوں فرض کے درجے میں ہیں، لیکن وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرائض کے بعد ہے، اس لیے جان بوجھ کر تو اس کو پہلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی بھول کر پڑھ لے یا یہ کہ عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لی، پتہ نہیں چلا، اس کے بعد وطر بھی پڑھ لیے، بعد میں کہیں پتہ چلا کہ اچھا عشاء کی نماز نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو اس صورت میں پھر وہ وطر ہو جائیں گے، ورنہ جان بوجھ کر وطروں کو مقدم نہیں کیا جا سکتا امام صاحب کے نزدیک۔ لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ وطر وہ عشاء کی سنتوں کی طرح یعنی عشاء کی سنتوں میں سے ہیں گویا کہ، تو اس لیے امام صاحبین کے نزدیک وہ جو ان کا وقت ہے وہ وقت ان کا یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک وطروں کے اندر تو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، امام صاحب اس کو یعنی عشاء کے فرائض کو اور وطروں کو عملاً ایک ہی درجہ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو وقت عشاء کا ہے وہی وقت وطروں کا ہے۔ جب دونوں فرائض کے لیے یا دونوں واجبات کے لیے ایک ہی وقت متعین کیا جائے تو پھر وہ ایک وقت ہی سب کا ہوتا ہے، لہذا یعنی جو عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو وطروں کا بھی شروع ہو جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوگا، تو عشاء کی نماز اگر کوئی بندہ مؤخر کرتا ہے تو اس سے پہلے ابھی تک وطروں کا وقت ان کے نزدیک شروع نہیں ہوا، اس کے بعد شروع ہوگا جب اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وطروں کا وقت تو شروع ہو چکا ہے عشاء کے وقت کے ساتھ ہی، البتہ پڑھنا کب ہے وطروں کو، وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ فتویٰ وہ امام صاحب کے قول پر ہے کہ وطروں کا وقت بھی وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، لیکن پڑھنا ان کو عشاء کے فرائض کے بعد ہے، جان بوجھ کر ان کو مؤخر نہیں کر سکتے۔